السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ وقال فی موضع آخر: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا خلقت لكم وأنتم خلقتم للآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل قدر احترام بزرگوں اور دوستوں، معزز علماء کرام، عزیز بچوں، اللہ تبارک تعالی نے اس امت کو سب سے عظیم دین عطا فرمایا ہے، جس دن کا نام جمعہ ہے۔ جمعہ کا دن نجات کا دن ہے، نبی پر درود بھیجنے کا دن ہے، اپنی گناہوں کی بخشش کا دن ہے، اور جمعہ کے دن کا مرتبہ درجہ عید اور بقرعید سے بھی بڑھا ہوا ہے۔ ہفتے کا عید کہلاتا ہے جمعہ کا دن، اور اس دن میں اللہ کی طرف سے خاص عنایتیں اور انعام ہوا کرتے ہیں، اور اس کی برکت یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ساری قوم و ملت کو ایک جگہ یکجا فرما دیتے ہیں، بھائی بھائی کو ایک جگہ جمع کر دیتے ہیں، ملا دیتے ہیں۔ یہ اتحاد کی سب سے بڑی دولت۔ تو بہرحال آج ہی کا دن قیامت قائم ہوگی، یعنی جمعہ کے دن۔ تو جمعہ کے دن سے ہر مخلوق ڈرتی بھی ہے، اور جمعہ کے دن کو سب سے زیادہ مسلمان خوشی بھی مناتا ہے، اور پاک صاف ستھرا کپڑا پہن کر کے مسجد بھی آتا ہے۔ اور جمعہ کے دن ہی ایک بات بھی یاد آتی ہے، جب ایک جگہ لوگ ایک طرح کے کپڑا پہن کر ایک محل کے نیچے اور ایک میدان میں جمع ہوتا ہے، تو اسے یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ یہ قیامت کا منظر ہے، اس کا ایک نقشہ ہے، اس کا ایک مثال ہے۔ قیامت کے دن بھی جب اللہ تبارک تعالیٰ میدان محشر ملک شام سے میدان محشر کو کھینچیں گے، اور سارے اولین آخرین کو ایک میدان میں جمع کریں گے، تو اسی طرح سے لوگ ایک دوسرے کے قریب رہیں گے، اور بہت بڑا مجمع ہوگا۔ اور اس دن یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، ہر آدمی اپنے رشتہ داروں سے دور بھاگنے کی کوشش کرے گا، ہر آدمی اپنے پڑوسیوں سے دور بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ انسان اپنے بھائی سے دور بھاگیں گے، اپنے باپ سے دور بھاگیں گے، اپنے بیٹا سے دور بھاگیں گے، لیکن قربان جائیے شہنشاہ کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ انہوں نے فرمایا قیامت کے دن جب سورج قریب ہوگا، لوگ نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، اس دن جو لوگ نیک صفت انسان ہے، حافظ قرآن ہے، علماء دین ہے، صالحین متقی پرہیزگار ہے، وہ ایک دوسرے سے دور نہیں بھاگیں گے، وہ قریب آئیں گے۔ کیا ہوں گے؟ وہ قریب آئیں گے اور کہیں گے: اے اللہ میرے والدین کو عزت کا جوڑا پہنا دیجیے، اے اللہ میرے رشتہ داروں کو نجات دے دیجیے، اے اللہ میرے گھر والوں کو آج عزت کا کپڑا پہنا دیجیے، اے اللہ آج قیامت کی سختی سے انہیں بچا لیجیے۔ تو لہٰذا وہاں کام آنے والی چیز صرف اور صرف دینداری ہو، وہاں کام آنے والی چیز
دینداری، دنیا داری نہیں، دینداری۔ میں نے قرآن کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پڑھا تھا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ جو بھی جاندار ہو۔ دنیا میں بہت سارے نظریے اور فلسفے کے لوگ ہیں، ہر ایک موڑ پر لوگوں کا نظریہ بدلتا رہتا ہے، اختلاف ہوتا رہتا ہے، لیکن ایک چیز ہے جس کا آج تک دنیا نے نہ تو اختلاف کیا ہے، نہ اپنا نظریہ بدلا ہے، نہ اس کا انکار کیا ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ موت ہے۔ موت سے نہ کوئی بھاگ سکتا ہے، موت سے نہ کوئی دور جا سکتا ہے، اور موت ہی ایک ایسی چیز ہے جب وہ آ جائے تو مضبوط قلعہ میں بند ہو جائے، اس میں بھی موت آ کر پکڑ لے، کہیں نہیں بھاگ سکتے اور اس کے پکڑ سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ جب موت آتی ہے تو رشتہ دار آ جائے، ڈاکٹر آ جائے، دنیا کی طاقتور انسان آ جائے، دولت مند آ جائے، بادشاہ آ جائے، جو بھی آ جائے، موت کسی کو نہیں چھوڑتی۔ جب ساری دنیا مر جائے گی، سارے لوگ مر جائیں گے، ملک الموت اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ سارے لوگ مر چکے ہیں، جبرائیل میکائیل باقی ہے، اور ایک میں باقی ہوں، اور ایک عرش کو تھامنے والا فرشتہ باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اور کہیں گے آپ باقی ہیں اور آپ کو کبھی موت نہیں آئے گی، آپ باقی ہیں، آپ کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبرائیل اور میکائیل بھی مر جائیں، وہ بھی مر جائیں گے۔ پھر آ کر کے کہیں گے کہ اب ملک الموت باقی ہے اور عرش کا پیلر اٹھانے والا فرشتہ باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ عرش کے تھامنے والے فرشتوں سے بھی کہہ دو وہ بھی مر جائیں، وہ بھی مر جائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ملک الموت سے پوچھیں گے اے ملک الموت ذرا بتاؤ اب کون کون باقی رہ گیا ہے؟ وہ کہیں گے اللہ بس آپ باقی ہے، آپ کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور دوسرا میں باقی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جس طرح سے اور مخلوقوں کو ہم نے پیدا کیا تم کو بھی ہم نے پیدا کیا، اور تم کو روح نکالنے کے لیے ہم نے بنایا تھا، اب تمہارا بھی وقت ختم ہو چکا ہے، اس لیے اب تم بھی مر جاؤ۔ اللہ تو کن فیکن کا مالک ہے، حکم دے دیا ہو گیا، اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ ہر چیز پر اپنا حکومت جمائے ہوا ہے۔ چاہے انسان جس نظریہ سے دیکھے، چاہے تعلیم کے میدان میں لیجیے یا ٹیکنالوجی کے میدان میں لیجیے، جہاں بھی چلے جائیں ان کی قدرت وہیں پر نظر آئے۔ جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ اپنے پہنچ کو بھانپ لیتے ہیں کہ ہم کہاں تک اڑ سکتے ہیں، اور اس سے اوپر کی پرواز کن کی وہ سب جانتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ سارے مخلوقوں کو جب موت دے دیں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، ذرا بتاؤ آج کا بادشاہ کون ہے؟ آج کا بادشاہ کون ہے؟ کون ہے جو دنیا کی ملمہ سازیوں پر پڑا رہتا تھا؟ کہاں ہے وہ بادشاہ جو اپنے رعایا پر ظلم کرتا تھا؟ کہاں ہے وہ مسلمان جو دوسروں کے پیسوں کو نوچ کر لوٹ لوٹ کر کے کھاتا تھا؟ کہاں ہے وہ دھوکے باز جو دوسروں کو دھوکہ دے کر کے ان کی زندگی کو برباد کرتا تھا؟ کہاں ہے وہ پڑوسی جو اپنے پڑوسیوں کو ستاتا تھا؟ کہاں ہے مارکیٹ چلانے والے جو مارکیٹ والوں کو پریشان کرتا تھا؟ اس دن سب کی زبان پر تالا لگا ہوگا، سب کے سب خاموش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کافی دیر کے بعد کہیں گے للہ الواحد القہار، آج کا بادشاہ صرف میں ہوں، مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک کون ہے؟ یوم جزا کا مالک اللہ ہے۔ یوم جزا کس کو کہتے ہیں؟ جس دن ہمارا ایک ایک نیکی تولا جائے گا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کر کے لے کے جائیں گے، وہ بھی وہاں پر موجود ہوگا، اور رائی کے دانے کے برابر برائی کر کے جائیں گے وہ
اس کو بھی ہم سامنے میں دیکھ لیں گے. اللہ تعالیٰ سے اس دن بندہ کہے گا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. ہائے کیا ہو گیا میرے نام اعمال کو، جو میں رات میں چھپ کر تنہائی میں گناہ کیا تھا وہ بھی اس نام اعمال کے اندر لکھا ہوا ہے. قیامت کے دن جب حساب کتاب ہونے لگے گا تو بندہ کہے گا میرے نام اعمال میں سب کچھ چڑھا ہوا ہے، جو تنہائی میں چھپ کے کیا تھا وہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے، جو ہم نے جنگلوں میں جا کر چھپ کر کیا تھا وہ بھی لکھا ہوا ہے، جو ہم لوگ دو آدمیوں کے بیچ میں چھپ کر کے گناہ کیا تھا وہ بھی اس میں درج ہے. آج کہاں بھاگیں گے، آج کن سے چھپیں گے؟ اسی لیے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا تھا اے میرے بیٹا اگر تمہیں گناہ کرنا ہو تو ایسی جگہ تلاش کر لینا جہاں تمہارا خدا نہ دیکھتا ہو. ایسی جگہ تلاش کر لینا جہاں تمہارا خدا نہ دیکھتا ہو. انہوں نے کہا کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں خدا نہیں دیکھتا. کہا گناہ مت کرنا، گناہ مت کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کے اندر بدبو اتنی خطرناک ہے کہ اگر اس بدبو کو ظاہر کر دیا جائے تو کوئی انسان اس کے بغل سے بھی گزرنا پسند نہیں کرے. گناہ کے اندر جو بدبو ہے، نحوست ہے، اس کو اگر اللہ ظاہر کر دے تو اس انسان کے بغل سے بھی کوئی گزرنا پسند نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا مذہب ہم سب کو دیا ہے، کتنا بہترین مذہب اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دیا ہے، جس میں ہر ایک چیز کو صاف ستھرا بیان کیا ہے. اگر خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنے نبیوں کو بھیج کر مہربانی نہیں فرماتا تو نہ جانے کتنے لاکھوں خداؤں کے سامنے جا کر ہم سجدہ کرتے اور کس کس جنگل کے درختوں کے سامنے جا کر کے ہم پوجا کرتے اور نہ جانے کتنے پتھروں کے سامنے ہم سر جھکاتے. یہ تو بس اللہ ہی جانتا. جب اللہ نے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ کہ ہم نے تم میں سے تمہارے نبی کو بھیجا ہے جو تمہارے سامنے قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن اور حکمت کی باتیں بتائیں گے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کو گمراہی سے نکالنے کے لیے قرآن جیسی عظیم کتاب کو نازل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا. تو ہم سب پر لازم اور ضروری ہے کہ اس چیز کو ہم قبول کر لیں، اس چیز کو ہم قبول کر لیں. اگر اس بہترین دین کو ہم قبول نہیں کریں گے، ان کے ایک ایک سنت پر اگر ہم نہیں مر مٹیں گے تو وہ دن دور نہیں ہے. موت تو آ جائے گی اور موت کے بعد جب ہم دفے ہاتھ ملیں گے، افسوس کا ہاتھ ملیں گے اور آنسو بہائیں گے تو آنسو پوچھنے والا قبر میں کوئی نہیں ہے. روئیں گے دھوئیں گے کوئی نہیں جائے گا دیکھنے کے لیے. یہاں تو انگلی میں درد ہوتا ہے تو رشتہ دار ڈاکٹر کے پاس لے کے چلے جاتے ہیں. یہاں بیمار ہوتے ہیں، ٹھوکر لگ جائے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا کسی بھی طرح کوئی پریشانی ہوتی تو گھر کے سارے لوگوں کی نیند اڑ جاتی ہے. لیکن قبر میں کون جائے گا دیکھنے؟ قبر میں کون جائے گا حالت پوچھنے کے لیے؟ قبر میں کون جائے گا جب حساب کتاب ہوگا، سوال کیے جائیں گے تو اس کا جواب دینے کے لیے؟ میرے بھائیوں ہمیں تنہا جانا پڑے گا، تنہا جانا پڑے گا اور وہاں جا کر کے ہمیں اپنے کیے کا حساب دینا ہے، اپنے کیے کا حساب دینا ہے. تو لہذا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی سب سے بڑا کامیاب انسان ہے. جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی سب سے بڑا کامیاب انسان ہے. میرے مشفق دوستوں بھائیوں، یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی پیدا نہیں کیا ہے اور ہم سب کو جو اشرف المخلوقات بنایا ہے ایسے ہی نہیں بنایا، بلکہ اس کا بہت عظیم مقصد ہے، بڑا مقصد. وہ مقصد یہ ہے کہ سوجھ بوجھ والا عقل مند انسان دن اور رات کی تبدیلی کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کرے.
موت اور پیدائش کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کرے، ٹھنڈی اور گرمی کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کرے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ دین کو قیامت تک دین ہی رکھتا تو دنیا کی کون سی طاقت ہے جو رات لے آئے؟ دنیا کی کون سی طاقت ہے جو انسانوں کو سکون دینے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈا کر دے؟ اور اللہ نے فرمایا کہ اگر رات کو اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے رات بنا دیتا تو دنیا کی کون سی طاقت تھی جو رات کے اندھیریوں کو کاٹ کر کے دن لے آتا؟ کوئی طاقت ہے؟ کوئی طاقت نہیں۔ یہاں ساری دنیا بے بس ہے، ساری دنیا بے بس ہے۔ جب ہم مریض ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں تو ہمیں شفا دینے والا کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا وہی دیتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا وہی دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، موت کو آج ہی ہم سب کو یاد کرنا ہے، موت کو موت سے پہلے یاد کرنا ہے۔ آج ہی کا مطلب موت سے پہلے موت کو یاد کرنا ہے، اور موت کو یاد کرنے کا مطلب موت کی تیاری کرنا ہے، موت کی تیاری کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے کا مطلب آپ کی تعریف کرنا نہیں ہوتا ہے، صرف آپ کے نقش قدم پر چلنا ہوتا ہے، آپ کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو تم اپنے نبی سے محبت کرو، اور نبی سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِی، نبی فرماتے ہیں میری اتباع کرو۔ میری اتباع کا مطلب نقش قدم پر چلو، پے در پہ۔ اتباع کا مطلب ایک قدم کوئی آگے بڑھایا تو دوسرا آدمی ان کے قدم کا جو نشان ہے اپنا قدم اس کی نشان کے اوپر ڈالے، اس کو کہتے ہیں اتباع۔ نہ آگے ہونا چاہیے نہ پیچھے ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے، شریعت لے کر کے آئے، ہمیں اپنی زندگی اسی شریعت کے مطابق ڈھالنا ہے، ہمیں اپنی زندگی شریعت کے دائرے میں رہ کر کے زندگی گزارنا ہے، تب جا کر کے ہمیں کامیابی ملے گی۔ ہر معاملے میں، چاہے پیدائش کا معاملہ ہو، چاہے موت کا معاملہ ہو، شادی کا معاملہ ہو یا عقیقہ کا معاملہ ہو، یا دنیا کا کوئی بھی معاملہ ہو، ہر معاملے میں سب سے پہلے ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ شریعت کو دیکھنا ہے کہ شریعت کا اس مسئلے میں کیا ترتیب ہو، شریعت اس معاملے میں کیا کہتی، شریعت کا اس معاملے میں کیا حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے، نبی کا عمل کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے۔ یہاں پر ٹھہر کر کے دو باتوں کو یاد کیجیے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، ان کے دو طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ ایک معاملہ عام عادت ہوتی ہے ان کی کرنے کی، ان کی زندگی میں جو عادتیں ہوتی ہے وہ عام طور پر کرنے کی ہوتی، اور دوسرا معاملہ ان کا ہوتا ہے نجی کرنے کی، جو غصہ کے وقت ان کا بدل جاتا ہے، ضرورت کے وقت ان کی عادت بدل جاتی ہے، غصہ کے وقت بھی بدل جاتا ہے اور ضرورت کے وقت بھی بدل جاتا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کرنے کی، ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کرنے کی، لیکن ایک قوم کے کوڑا کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، وہاں آپ نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا، کھڑے ہو کے پیشاب کیا۔ یہ آپ کی عادت شریفہ نہیں تھی۔ اب کوئی بیوقوف انسان یہ کہنے لگے کہ حدیث میں بخاری شریف کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے پیشاب کیے ہیں تو ہم بھی پیشاب کریں گے۔ یہ ان کی نادانی، یہ ان کی بیوقوفی۔ اسی طرح سے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا پہن کر کے نماز پڑھی، جوتا پہن کے نماز پڑھی، بخاری شریف کے اندر روایت ہے۔ جوتا پہن کر نماز پڑھنا یہ آپ کی عادت شریفہ نہیں تھی، بلکہ کسی وجہ سے نماز پڑھے تھے، کسی اجر کے تحت پڑھے تھے۔ اب اگر کوئی آدمی قرآن حدیث کا سمجھنے والا، وہ اپنے بڑوں کی اتباع کیے بغیر محدثین، مفسرین اور فقہائے عظیم، فقیہ، بڑے بڑے فقیہوں کے قول کو تردید کرتے ہوئے
اب وہ یہ کہہ دے کہ سنت طریقہ جوتا پہن کر نماز پڑھنا ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہ عقل کے سب سے بڑا اندھا انسان ہے، کیونکہ جوتا پہن کر نماز پڑھنا سنت نہیں ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی ضرورت تھی، نجی زندگی تھی، مطلب آپ نے عذر کی حالت میں اس طرح کی نماز پڑھی تھی۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی۔ اب کوئی آدمی کہے کہ 11 شادی کرنا ہی سنت ہے، چونکہ بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ قرآن حدیث کو سمجھنے والا نہیں، یہ پاگل انسان۔ یہ کیا ہے؟ پاگل انسان ہے۔ اس دین کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو ہر حال میں اتباع کرنا پڑے گا، ہر حال میں اتباع کرنا پڑے گا۔ کن کی؟ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو دیا جبرائیل امین کو، اور جبرائیل امین نے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے سمجھایا صحابہ کرام کو، صحابہ نے دیا تابعین کو، تابعین نے دیا تبع تابعین کو، اور انہوں نے علماء کرام مفسرین کرام کو۔ جب تک اگر آپ کسی بھی معاملے میں استاذ نہیں بنائیے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ علم کی حقیقت تک آپ کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ چاہے آپ بخاری یاد کر لیجئے، صحیح ستہ یاد کیجئے، قرآن کو یاد کر لیجئے، قرآن کی جتنی بھی تفسیر کی کتابیں زبانی یاد کر لیجئے، آپ ڈاکٹر ذاکر نائک بن جائیے، لیکن دین کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ دین کی حقیقت تک پہنچنا ہے تو پہلے آپ استاذ بنیں۔ وہ اس استاذ کو پتا ہے، کیونکہ وہ بھی اپنے استاذ سے پڑھا ہے، وہ بھی اپنے استاد سے پڑھا ہے، وہ بھی فقیہ سے پڑھا ہے، وہ بھی علماء کرام سے پڑھا ہے، وہ تابعین سے پڑھا ہے، وہ تبع تابعین سے پڑھا ہے، وہ صحابہ سے علم حاصل کیا ہے۔ یہ علم تو نسبتاً ہے، پے در پہ ہے، اگر 20 سے کسی کے سلسلہ کو ختم کر دیتے ہیں تو ختم ہو جائے، دین ختم ہو جائے۔ اس لیے ضروری قرآن حدیث کے علاوہ کہیں چارہ نہیں، قرآن حدیث کے علاوہ کہیں چارہ نہیں۔ قرآن اور حدیث کے اندر ہی ہمارے لیے نجات ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے علماء سے ضرور ربط رکھنا پڑے گا، علماء سے ضرور اچھا تعلق رکھنا پڑے گا۔ علماء کی بغیر اگر چاہتے ہم قرآن سیکھ لیں گے، نیٹ کی دنیا ہے، ایک مرتبہ بلال حبشی لکھیں گے تو پوری کتاب میں جہاں جہاں بلال حبشی والی روایت سب آ جائے گی، ہم ترجمہ پڑھ لیں گے، مطلب پڑھ لیں گے، معنی پڑھ لیں گے، اور سارے حدیثوں کو یکجا کر کے جو اصل مفہوم نکلتا ہے وہ ہم نہیں نکال پائیں گے۔ سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن حقیقت علم تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ اس لیے حقیقت علم تک پہنچنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور دین کو صحیح دین سمجھ کر کے اس پر عمل کرنا، اسی میں کامیابی، اس کے علاوہ کہیں کامیابی نہیں۔ تو بہرحال میری بات چل رہی تھی موت کے بارے میں، کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اور موت کا مشاہدہ ہم لوگ دن رات کر رہے ہیں اپنی دونوں آنکھوں سے۔ ہم اپنے گھروں میں کر رہے ہیں، پڑوسیوں میں کر رہے ہیں، گاؤں میں کر رہے ہیں، شہر میں کر رہے ہیں، ملک میں کر رہے ہیں، ہر دن دیکھ رہے ہیں کہ موت آ رہی ہے، اور جن کو موت آتی ہے دوبارہ وہ شہر نہیں دیکھ پاتا ہے، وہ گھر کا کھانا دوبارہ نہیں کھا پاتا ہے، وہ اپنے بچوں سے پیار نہیں کر سکتا ہے، وہ اپنے باپ کو کبھی باپ نہیں کہہ پاتا ہے، اپنے بھائی کا گلا نہیں لگ سکتا ہے، اپنے بیوی سے دوبارہ نہیں مل سکتا ہے۔ تو یہ موت ہمیں عبرت دے رہی ہے، یہ موت ہمیں سبق سکھا رہی ہے کہ اے دنیا میں بسنے والے انسانوں، اگر تم زندگی دنیا میں گزار رہے ہو تو دنیا کو سمجھو اور سمجھ کر کے آخرت کی تیاری کر کے آؤ۔ ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ۔ اے مسلمان بھائیو، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سارے نظام کو، ساری خوبیوں کو تمہارے فائدے کے لیے بنایا ہے، لیکن یاد رکھو تمہیں آخرت کی تیاری کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم لوگوں کو دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم نے سوال کیا تھا کہ اشرف المخلوقات کو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا، بلکہ عقل مندی اور سمجھداری دیا ہے اس وجہ سے کہ وہ اپنے خدا کو پیدا کرنے والے کو پہچان لے، پیدا کرنے والے کو پہچان لے، اور دنیا میں کس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس مقصد کو جانے۔ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ہم انسان ہیں بھائی، انسانی ہے، دوسرے مخلوق تو نہیں. انسان ہے، چونٹی تو نہیں ہے، گائے بھینس تو نہیں ہے. اللہ نے اسے عقل نہیں دیا، سمجھداری نہیں دیا، انہیں عقل کی کوئی فراست نہیں دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عقل دیا ہے، اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ دنیا میں ہم تمہیں اس لیے بھیج رہے ہیں کہ تمہارا دنیا میں جانے کا مقصد میری عبادت ہے، یعنی اللہ کی عبادت ہے. تو اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر اگر ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم سچ نہیں بول رہے ہیں، ہم ایمانداری سے کام نہیں کرتے ہیں، امانت داری ہمارے اندر نہیں ہے، ہم پڑوسیوں کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے گھر والوں کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، تو پھر ہم کیسا ایماندار ہیں، کیسا ہم انسان ہیں، کیسا مسلمان ہیں؟ میرے بھائیوں، بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس جامع مسجد کے مشہور معروف مؤذن، جنہوں نے تقریباً 28 سال اس مسجد میں اذان دی ہے، جن کی گواہی چرند پرند اور جہاں تک ان کی آواز پہنچ رہی تھی، ہر ایک چیز قیامت کے دن دے گی. حدیث شریف کے اندر آتا ہے، شہنشاہ کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کی رضا کے لیے کوئی آدمی 12 سال اذان دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دیتے ہیں. 12 سال جو اذان دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دیتے ہیں. اور اس مسجد کے جو مؤذن جو ہمارے نظروں سے وصال فرما گئے، کل ان کا انتقال ہوا، ابھی نماز کے بعد جنازہ ہے یہی مسجد کے پاس ہی، وہ 28 سال تک اذان دیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بہت ساری خوبیاں رکھی تھی. ایک خوبی یہ تھی کہ جب سے میں اس مسجد کا امام بنا، رات کے 3 بج رہا ہو یا 2 بج رہا ہو، جب بھی میری نیند ٹوٹی، ہم اندر آئے تو دیکھا ان کو مصلی پر بیٹھ کر روتے ہوئے، تہجد پڑھتے ہوئے، کبھی دیکھا وضو بناتے ہوئے. یعنی ہم نے کسی بھی رات تہجد چھوڑتے ہوئے ان کو نہیں دیکھا. تہجد کی بات ہے، سننے کے لیے تو سب سن لیتا ہے، کہنے کے لیے سب کہہ لیتا ہے، لیکن جب کرنے کی بات آتی ہے تو نیند اور شیطان بہت دبا دیتا ہے، دونوں دبا دیتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب تک وہ مسجد میں خدمت کیے، مسجد کی ایک ایک چیز کا بڑا احترام کیا، اور اس کی بڑی عظمت کے ساتھ ان کو دیکھتے تھے، اور مسجد کی ایک چیز کی بڑی حفاظت سے وہ رکھتے تھے، خیال سے رکھتے تھے. سارے آدمی جانتے ہیں، ان کا نام عبد الحکیم صاحب ہے، جو ہمارے نظروں سے پردہ فرما چکے ہیں، وصال ہو چکا ہے. دعا کیجئے اللہ تبارک تعالیٰ انہیں قریب رحمت فرمائیں، اللہ تعالیٰ جوار رحمت میں انہیں جگہ عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائیں. مؤذن قیامت کے دن جب کھڑے ہوں گے تو ان کی گردن سب سے اونچی ہوگی، ان کی گردن سب سے اونچی ہوگی. ہمارے ایشیا میں مؤذنوں کی کوئی قدر نہیں، سب سے نیچ اور سب سے گھٹیا نظر سے دیکھا جاتا ہے. کوئی احترام اور کوئی خدمت ان کی نہیں کرتے، لوگ انہیں نوکر سمجھتے ہیں. آپ سپول ضلع کے اکثر مسجد میں چلے جائیے، آپ کو پتا چلے گا کہ وہاں مؤذن نہیں ہے. اور اگر کہیں مؤذن بھی ہے خدا نخواستہ تو ایسے آدمی آپ کو اذان دیتے ہوئے ملیں گے جو کسی کام کا نہیں ہوگا، جن کی آواز اچھی نہیں ہوگی، وہ دنیا سے ریٹائر کر چکے ہوں گے، کسی کام کے نہیں ہوں گے. ایسے آدمی کو مؤذن رکھا جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کے گھر کی وقت مسلمانوں کے دلوں سے نکلتا جا رہا ہے. کیونکہ اذان ہی ایک ایسی چیز ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دینے کے لیے بلال حبشی کا انتخاب کیوں کیا تھا؟ اس لیے کیا تھا کہ سب سے بہتر اور سب سے اونچی آواز بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج بھی جائیے مکہ المکرمہ چلے جائیے, خانہ کعبہ جائیے, مسجد النبی دیکھیے, جن کی آواز سب سے پیاری ہوتی ہے, جن کی آواز سب سے بلند ہوتی ہے, جن کی آواز میں لہن داؤدی ہوتی ہے, ایسے آدمی کو مؤذن کے لیے بحال کرتے ہیں. اور تنخواہ یہ 2-4-5 ہزار روپے نہیں, نوکروں کی تنخواہ نہیں, جھاڑو لگانے والوں کی تنخواہ نہیں, سب سے عمدہ تنخواہیں ان کو دی جاتی ہے. ان کے لیے فیملی روم دیا جاتا ہے, ان کے لیے سارا انتظام کیا جاتا ہے, اور ساری قوم ان کی خدمت کرنے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتی ہے. جو مسجد کا خادم ہے ساری دنیا اس کے خادم ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے نا, مسجد اللہ کا گھر ہے نا. جب اللہ کے گھر کا کوئی خدمت کر رہا ہے تو کیا ہم اس کا خادم نہیں بن سکتے ہیں؟ ارے نبی کے غلام کا ہم غلام نہیں بن سکتے ہیں؟ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنگل سے گزر رہی تھی. ایک شیر ایسے دھاڑتے ہوئے آیا, شیر آیا اور آنے کے بعد ان پر عنقریب حملہ کرنے والا تھا. حضرت سفینہ نے کہا کہ اے شیر رک جاؤ, کیا تمہیں معلوم ہے, کیا تمہیں معلوم ہے میں محمد رسول اللہ کا غلام ہوں؟ کیا کہا؟ میں محمد رسول اللہ کا غلام ہوں, تم وہیں رک جاؤ. شیر سر نیچے کیا اور نیچے کر کر کے اپنا سر ایسے ایسے گھمانے لگا, اور اس شیر نے کہا اگر تم محمد رسول اللہ کا غلام ہے تو میں محمد رسول اللہ کے غلاموں کا غلام ہوں, تم جو چاہو گے وہ ہوگا, اب میں حملہ نہیں کروں. نجات تو یہاں ہے, کامیابی تو یہاں ہے. دین صرف نام کا نہیں ہے, دین کی خدمت کرنی چاہیے. صحابہ نے اس دین کو پھیلانے کے لیے اپنے بیوی کو بیوہ کیا, اپنے بچوں کو یتیم کیا, اپنے جان مال کو قربان کیا ہے. آج دیکھیے تیری پورا کا حال دیکھیے, تیری پورا میں 25 مسجد میں آگ لگا دی گئی, 25 مسجد میں آگ لگا دی گئی, اور کتنے ہی مسلمانوں کو تلوار لے کر کے کاٹ دیا گیا ہے. جس طرح سے جانوروں کو نہیں کاٹتے اس سے زیادہ سنگین طریقے سے مسلمانوں کو کاٹا ہے. مسجد میں پکڑ پکڑ کے 50 جگہ تلوار چلایا ایک جسم کے اوپر. صرف نمازی پڑھ لینا کمال نہیں ہے, پانی سر سے اونچا ہو رہا. حالات کی خبر لیجیے, کل ان کے ساتھ ہو رہا, کہیں آج ہمارے ساتھ نہ ہو جائے, پرسوں ہمارے ساتھ نہ ہو جائے. ارے کچھ نہیں کر سکتے, کم سے کم اس کے لیے آواز تو بلند کیجیے. جیسے ہو سکتا ہے ویسے ہی حکومت تک آواز تو پہنچائیے. یہ کیا بے حسی ہے, یہ کیا درندگی ہے. حکومت اس لیے نہیں بنائی گئی کہ ایک قوم کو نیچے کیجیے, ایک قوم کو آگے کیجیے. وہ سب کا حاکم, سب کا بادشاہ, سب کی طرف ایک نظریہ ہونا چاہیے. لیکن ایک قوم اسی لیے تیار ہوئی ہے کہ مسلمانوں کو کاٹو, مسلمانوں کو تباہ کرو, مسلمانوں کے گھروں کو جلاؤ, ان کی بیٹیوں کی عزتوں کو لوٹو, ان کو گھر چھوڑوا دو, بھگاؤ, مارو, پیٹو. وہ اسی لیے پوری تیاری کر رہا ہے, اور لوگ اس کی سہایتا کر رہے ہیں, مدد کر رہے ہیں, مدد کر رہے ہیں. اور ہمارا حال یہ ہے, ہمارا حال یہ ہے کہ بس ہماری لڑائی اگر ہے تو پڑوسی سے ہے, ہماری لڑائی اگر ہے تو بھائی بھائی سے ہے, ہماری لڑائی ہے تو ایک بالغ زمین کے لیے ہے, ہماری لڑائی ہے تو مسجد کے مؤذن صاحب سے ہے, ہمارے دل میں نفرت ہے تو مسجد کے امام صاحب سے ہے. بس ہماری پہنچ مسجد تک یا مدرسے تک, آگے پہنچ نہیں. ہم اپنے گھر میں اچھا سے لڑنا جانتے, اچھا سے پلاننگ کرنا جانتے, بہت اچھی طریقے سے دوسروں کی پاؤں کھینچنا جانتے ہیں, لیکن قومی طور پر, عالمی طور پر, ملکی طور پر ہمارے پاس, ہمارے ہاتھ میں ایک لاٹھی بھی نہیں, لاٹھی بھی نہیں. اگر کہا جائے کہ اپنے ہاتھ میں لاٹھی رکھو بیل کو ہانکنے کے لیے, ہاتھ میں تلوار رکھو اپنی حفاظت کے لیے, تو کل ہو کر کے اپنے بھائی کو جا کے قتل کر, وہ لاٹھی لے کے اپنے باپے کو جا کے مار دے گا. یہ کون سی بے حسی ہے؟ میرے بھائیوں,
دنیا میں رہتے ہیں تو دنیا کے حالات سے باخبر ہیں، دنیا کے حالات کو بھی جانیں، اور جس دین سے بہت دور ہم جا رہے ہیں اس دین کو مضبوطی سے پکڑ لیجیے، مضبوطی سے پکڑ لیجیے، اور مسجد آنا جانا کیجیے۔ 5 وقت آپ مسجد جائیں گے آئیں گے تو آپ کے مسجد کو کوئی آگ نہیں لگائے گا، آپ کے مسجد کے اوپر کوئی دھاوا نہیں بولے گا۔ مسجد میں اگر دو ایک ہی ٹائم میں 2 بار اذان ہو جائے تو پورے بستی والے آ جائیں گے مؤذن صاحب کو گالی دینے کے لیے۔ آنکھ نہیں ہے، گھڑی نہیں ہے، سوچتا نہیں ہے، پاگل ہو گئے ہیں، دماغ کرے ہو گیا ہے، اور جب ایک وقت اذان ہوتی ہے تو کسی کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی۔ 5 سے 10% آدمی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور باقی باہر دیکھ لیجیے، جتنا بات لینا ہو لے لیجیے، اس سے کام نہیں چلے گا۔ میرے بھائیوں، قرآن کو اپنے سینے سے لگا لیجیے، مسجد کی عزت و احترام کو اپنے زندگی کا مقصد سمجھ لیجیے۔ مسجد کی خدمت سب سے بڑی عبادت ہے، صرف مؤذن یا امام کی ہی ذمہ داری پر مسجد کی انتظامیہ کو نہ چھوڑیے، جہاں جب بھی موقع ملے ان کی خدمت کیجیے۔ آپ نے فرمایا مسجد میں جو لائٹ لگائے گا اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو منور کر دے گا، جو مسجد میں قالین بچھائے گا اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے ریشم کے کپڑا پہنائے گا، جو مسجد میں کہیں تھوک پڑا ہوا ان کو اگر پوچھ دیتا ہے تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ مسجد کی خدمت کم بڑی بات نہیں ہے۔ ناک کان کی لڑائی مسجد میں نہ ہو، مسجد میں بادشاہ اور غلام سب ایک جگہ ہوتا ہے، ایک ہی سب میں سب کھڑا ہوتا ہے، یہاں کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں، سب ایک ہے، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آج تھوڑی سی تاخیر ہوئی ہے جنازہ کی وجہ سے، چونکہ اور بھی لوگ مسجد سے آئیں گے 1:30 بجے سے کے بعد ہی انشاءاللہ جنازہ کی نماز ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب